السلام علیکم۔ کبھی نہیں ہوا عدالتی تاریخ میں ایسے، کبھی نہیں ہوا۔ آج اس ویڈیو میں بہت ساری خبریں ہیں آپ کے لیے، ماشاءاللہ بہت ساری خبریں ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سبسکرائب ضرور کریں، ٹھیک ہے نا، دوستوں سے کروائیں سبسکرائب۔ اچھا جی، خبر یہ ہے، پہلی خبر یہ ہے کہ جو آج عمران خان کو ریلیف ملے نا، ایسا زندگی میں کبھی کسی کو نہیں ملا۔ آپ کہیں گے یہ کیا؟ سپریم کورٹ نے عمران خان کی پروٹیکٹیو بیل خارج کی اور ان کے وکیل لطیف کھوسہ صاحب اپنی گاڑی میں پراڈو میں بیٹھ کے سیدھے اسلام آباد ہائی کورٹ گئے۔ وہاں پٹیشن پہلے کی تیار پڑی تھی اور انہوں نے وہ ڈالی اور وہاں سے ان کو ریلیف مل گیا۔ بتائیں کبھی ایسے ہوئے؟ سپریم کورٹ نے خارج کی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے 14 دن کی ان کو ریلیف دے دی۔ یہ لاڈلا پن اس کا کب ختم ہوگا یار؟ کاش وہاں پہ کوئی ایسا ہو جو حکومت کی جو نمائندے ہیں نا، وہ پٹیشن کی مخالفت کریں کہ ان کی ابھی سپریم کورٹ سے خارج ہوئی ہے، یہ ادھر کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن سر جی ہو رہے 19 کیسوں میں ضمانت ہو گئی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی کا قصور نہیں ہے۔ سارے وی لاگ والوں نے، ٹی وی والوں نے، اخباروں والوں نے لکھا تھا کہ آج عمران خان کی گرفتاری ہوگی، لیکن نہیں ہو سکی سر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جدوں میں مثال دے دوں پنجابی کی، جب کتی چوراں نال رلی ہوئی ہوئے نا تو پھر اینجی ہوندے، پھر بندہ کہندا ہے نا کہ یار میں کتی رکھی ہوئی ہے، چور آئے گا تے کتی انہوں پہ جائے گی۔ وہ جدوں چوراں دے نال رل جاندی ہے تے بندہ حیران ہو جاندا ہے کہ یار کتی تو انہوں دے پیر چٹ رہی ہے اور انہوں دے نال بالکل کھلو گئی ہے۔ تو یہ صورتحال بن رہی ہے عدالتوں میں۔ جتنے بھی عمران خان کے کیس لگے ہوئے ہیں، اتنے کیسوں کا بھی ریکارڈ، کیسوں میں جو ریلیف مل رہا ہے اس کا بھی ریکارڈ، جو عدالتیں اس کے سامنے فرش راہ اور ریڈ کارپٹ بچھا کے بیٹھی ہیں، ان کی بھی مثال نہیں ملتی۔ یہ مثالیں سب پہلی دفعہ سیٹ ہو رہی ہیں، اور آٹا بندیال اور یہ جتنے ججز ہیں عمرانڈوز، انہوں نے یہ مثالیں سیٹ کر دی۔ کسی غریب کے لیے یہ مثال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ باقی اور جو حکومت ہے وہ ان کی تنخواہیں بڑھانے پہ لگی ہوئی، وہ کیا ظلم کر رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑے ظلم عدالتوں میں ہو رہے ہیں، ہماری پاکستان کی عدالتوں میں۔ اس کو ریلیف مل گیا ہے، ہم بڑے ہو رہے تھے سارے، میرے سمیت سب نے کہا ہے کہ عمران خان دی آج گرفتاری تقریباً ہو گئی ہے، لیکن نہیں ہوئی۔ اب اس کا ہم کیا کریں؟ چلیں جی، اگلی خبر۔ پرویز الہی صاحب کا میسج پہ میسج آ رہا ہے۔ میں نے بتایا نا آج ساری ویڈیو آپ کی بریکنگ ہے۔ میسج پہ میسج آ رہا ہے کہ میں پریس کانفرنس کرنا چاہنا، مینو پریس کانفرنس کرن دیو، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ ہن او ویلا بھی گیا، او ویلا یاد کر جدو لمبی جئی گڈی تے آندا سے تے سیٹی مار کے بلاندا سے، او ویلا یاد کر۔ اب وہ وقت بھی گزر گیا ہے، اب عمران خان کا وہ وقت بھی گزر گیا ہے کہ جناب جو پریس کانفرنس کرے گا۔ اب پرویز الہی کے برے حالات ہیں، ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جیل میں اس کے بہت برے حالات ہیں، اس کو سہولتیں بھی دی جا رہی ہیں لیکن اس کی صحت ڈاؤن ہو رہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو زندگی والی گیند ہے نا وہ ڈی میں داخل ہو گئی ہے۔ سلام ڈتی پہ ہے سائیں، سلام ڈتی پہ ہے۔ اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں، اس کا اندر سے میسج آیا ہے کہ جی مونس الہی بھی ہوں میرا فون نہیں چکتا، کیونکہ اس نے مونس الہی کو کہہ دیا کہ میں پریس کانفرنس کرنے لگا، میں اور برداشت نہیں کر سکتا۔ تو مونس الہی بھی کہتے جی میرے نال ناراض ہو گیا ہے،
تے سارے ناراض ہو گئے نے تے مینوں پریس کانفرنس بھی نہیں کرن دے رہے. یہ بڑی خبر ہے نا. تے اس تو بھی بڑی خبر ہے ایک اور کہ جناب اس دفعہ نگران وزیر اعظم کون بن رہا ہے یا کون بن رہی ہے؟ تے جواب ہے جناب کون بن رہی ہے، جس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری اب تک متفق ہو چکے ہیں. تو اس دفعہ انہوں نے ہی بنانا ہے نا، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا. وہ راجہ ریاض صاحب ہیں، ان سے انہوں نے مشاورت کرنی ہے. تو راجہ ریاض صاحب کا آپ کو پتہ ہی ہے. تو وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ بن رہی ہے اور اس کا نام ہے محسن جگنو. ہاں، جگنوؤں کا راج ہوگا سر جی، جگنوؤں کا. نجم سیٹھی دی بیوی محسن جگنو کو جناب علی وزیر اعظم بنانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. یہ حکومت 1 مہینے کی مہمان ہے اور ہم آپ کو اندر کی خبر نکال کے بتا رہے ہیں کہ محسن جگنو جو ہے وہ اگلی وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم ہوگی. جنہیں نگران وزیر بننا ہے نا وہ محسن جگنو نال رابطہ کرو. ساڑی تو ماسی ہے جی، جی ماسی فردوس عاشق وہاں ہے نا، وہ بھی ساڑی ماسی ہے. ماسی یعنی کہ خالہ. ماسی تو الٹا مطلب نہ لے لو، کوئی بندے الٹا مطلب بھی لے لے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے جو ہم نے آپ کو بتا دی ہے کہ نگران وزیر اعظم محسن جگنو یا جگنو محسن، نجم سیٹھی کی بیوی کا نام تقریباً فائنل ہو گیا ہے. اچھا جی، اب اگلی بات آئیں. ایک وہ وی لاگ والے کو میں سن رہا تھا کہ جی وہ ان کی جوتیوں میں دال بٹے گی اور اب لڑائی شروع ہوگی. بھئی لڑائی ہوگی، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ لڑائی ہوگی. آپس میں لڑنا ہے نا، مقابلہ کرنا ہے. کوئی ایک دوسرے کو سیٹیں انہوں نے دے نہیں دینی، لیکن اگلا جو خاکہ ہے نا حکومت کا وہ نیشنل گورنمنٹ کا ہے. جتنی پارٹیاں جیتیں گی نا وہ مل کے حکومت بنائیں گی. جتنی پارٹیاں بھی جیتیں گی وہ مل کے حکومت بنائیں گی. اور آپ کو ایک اور بڑی خبر بھی دے دے، وہ بھی ہمارے مخبر کی اطلاع ہے کہ آج رات کو، یہ جب اس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو جناب جو لوگ حج پہ گئے ہوئے تھے نا، بڑے بڑے لوگ حج پہ گئے ہوئے تھے جن میں سید عاصم منیر صاحب بھی تھے، وہ واپس آ رہے ہیں اور ان کے اوپر ادھر پورے ایسے وہ دانت تیز کر کے بیٹھے ہیں، چھریاں تیز کر کے بیٹھے ہیں. ملٹری کورٹس اپنا جناب وہ سامنے لا رہی ہیں، اپنا سارا کچھ اپنا رنگ دکھانے کے لیے ملٹری کورٹس آ گئی ہیں اور وہ ملٹری کورٹس میں باقاعدہ کیس شروع ہو جائیں گے اور اس کو کوئی بندہ سٹاپ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اور یہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ طے یہ ہوا ہے کہ جناب اسی مہینے، جی جولائی کا مہینہ، اسی مہینے میں ملٹری کورٹس والے تمام کیسوں کا فیصلہ کر کے شر پسندوں کو قرار واقعی سزا دے دیں گے. یہ بھی آپ کو اندر کی خبر ہم بتا رہے ہیں. یہ بھی خبر آپ تک ابھی نہیں پہنچی ہوگی، لیکن ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہمارے تک خبریں پہنچ گئی ہیں. تو یہ ملٹری کورٹس کا بھی جو ہے نا وہ بھی نکل آئے گا، کیونکہ اس کے اوپر سٹے بھی نہیں دیا گیا. سٹے بھی اس لیے نہیں دیا گیا کہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ تم سٹے دیو گے نا پھر بھی ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ تمہارے بینچ کو کوئی نہیں مان رہا. ٹھیک ہے، اور ایک اور اڑتی افواہ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اڑتی افواہ ہے اسلام آباد میں کہ جناب جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ وقت سے پہلے، آپ کو پتہ ہے انہوں نے 17 سپٹمبر کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. 17 سپٹمبر کو وہ اگلے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. تو وہ وقت سے پہلے وہ اوتھ لے سکتے ہیں اور عطا بندیال صاحب بیرون ملک جا سکتے ہیں. عطا بندیال صاحب
बीमारी का बहाना कर सकते हैं और अताब अदालत से आप जबरी रुखसत पे भी भेजे जा सकते हैं। ये भी बड़ी, मैंने आपको बताया ना, आज सारी वीडियो ये ब्रेकिंग न्यूज पे है और आपको हमने इस्लामाबाद की अहम ब्रेकिंग न्यूज बता दी है और आपको ये आपको जो है ना 48 घंटों में इसकी तस्दीक हो जाएगी। निगरान वजीर आजम की, परवेज इलाही की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मिलिट्री कोर्ट्स के आगाज की, ठीक है, ये सारी खबरें आपको तस्दीक हो जाएगी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ।